बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिब हज़रात, मैं मुख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी रंगों से खूबसूरत होती है और हम रंग कपड़ों में हों, दिलों में हों, गुब्बारों में हों, शादियों पे नज़ारों में हों, इन रंगों के लिए जीते हैं। ज़िंदगी हसीन हो जाए, खुशगवार हो जाए, खुशनुमा हो जाए, दिलरुबा हो जाए, हम यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो भी हमारी ज़िंदगी को एक तिलिस्मे होश अफ़ज़ा बना दे, हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल वहाँ पे ले जाए कि जहाँ हमारी इस ज़िंदगी के दुख गम जो इतनी कमी बेशी वो पीछे रह जाए, और वो पार्टनर ऐसा हो कि उसका हाथ हमको छुए तो उसमें से कुछ ऐसा करंट हो जो परियों जैसा हो और हमें निहाल कर दे, हमें इस हर परेशानी से ही निकाल दे। आप सोचिए कि 20 से लेके 30 साल तक हर लड़के और लड़की की ज़िंदगी में यही तसव्वुर होता है। वो पढ़ रहा हो, वो पढ़ा रहा हो, वो घर पे हो, वो गांव में हो, वो शहर में हो, तो एक ऐसे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत जो आपकी ज़िंदगी के रंगों को दुआम बख्शे, उसको खूबसूरती दे, उसको मिठास दे, आपको उस तजर्बे से हम आहंग करे कि जिसका जिक्र आपने लोगों से सुना हुआ होता है। ये शादी, लड़का हो या लड़की, उसके सर में वो जो सेहरे के फूल हैं वो हमेशा उसी तौर पे वो सेहरा पहने रखता है, और लड़की ने घूंघट निकाला होता है, चाहे वो एमफिल कर ले, चाहे वो पीएचडी कर ले। जितने हमारे पास पैसे होते हैं, जितने हमारे ताल्लुकात होते हैं, जितनी हमारी यूँ समझे बसात होती है, सतात होती है, सब हम खर्च करते हैं खानों पे, कपड़ों पे, और सारे ख्वाबों को, उस शादी को, उससे पहले रिश्ता करते, मंगनियां तोड़ते, बनाते, ये जो उम्र है हर चीज़ उसी के गिर्द घूम रही होती है। लड़की की पढ़ाई शादी के लिए, लड़की की पढ़ाई छुड़वाई शादी के लिए, लड़की की मंगनी तोड़वाई उसे बेहतर शादी के लिए। सो एवरीथिंग इज बीइंग डन फॉर मैरिज, फॉर ए हैप्पी मैरिज। पर जब ये ख्वाब जैसी शादी टूटती है तो बहुत दुख होता है। उस बच्ची का दिल टूटता है, उस लड़के का दिल बुरा होता है, वो खानदान इटसेल्फ टूट जाता है, सगे बहन भाइयों का ताल्लुक खत्म हो जाता है, सगे रिश्ते दोबारा एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं होते। आप सोचिए कि कभी ये ऐसा लफ्ज होता था जो सबसे बुरा माना जाता था। खुद दीन ने कहा कि ये अल्लाह का नापसंदीदा फेल है और इसको आखिरी हद तक बर्दाश्त करने का कहा गया। जिसे कहते हैं ना कि इग्नोर करो, बर्दाश्त करो, सब्र करो, अतात करो ताकि डिवोर्स ना हो जाए। लेकिन साथ ये भी रखा कि अगर बहुत नाखुशी हो और तुम्हें बहुत नापसंद हो और जीना मुश्किल हो जाए और तकलीफ इतनी बढ़ जाए तो उससे निकलने का रास्ता भी रखा। ये तादाद बढ़ते बढ़ते अभी इस साल की रिपोर्ट में पढ़ के परेशान हो गया हूँ कि खुद लाहौर में, एक शहर में, एक बरस में 1 लाख से ज़्यादा केसेस कोर्ट्स में रिपोर्ट हुए। जो कोर्ट के बाहर डिवोर्स हो गई, जो कोर्ट के बाहर फैमिली में बैठ के ये मामले हो गए, कोर्ट तक पहुंचे नहीं, से अलग है। यानी सिर्फ दिसंबर में, अच्छा तलाक अलग चीज़ है, खुला अलग चीज़ है। तलाक लड़के की तरफ से होती है, लड़का नाराज़ था, लड़के के वालिदैन नाराज़ थे, माँ ने आग लगाई, बहन ने लगाई, बाप ने लगाई, या कुछ भी ऐसी सूरत हाल हुई, लड़का वॉज अनहैप्पी। उसने करैक्टर पे शक किया, उसने उसकी खिदमत पे शक किया, उसने उसको नामुनासिब जाना, उसकी शक्ल पसंद नहीं आई, उसकी बरादरी पसंद नहीं आई, उसकी माँ पसंद नहीं आई। 100 वजूहत की रेंज होती है जो लड़के वालों की तलाक की वजह बनती है। कभी कभी लड़की की तनख्वाह भी तलाक की वजह बनती है कि वो तनख्वाह सारी खुद ले जाती है, हमको नहीं देती। कभी कभी लड़की के अफेयर्स वजह बनते हैं, कभी लड़की का माँ ना बनना वजह बनती है, कभी उसका बांझ होना वजह बनता है, कभी उसका ज़्यादा पढ़ा लिखा होना वजह बनता है, कभी उसका बदतमीज़ होना, बदतहजीब होना, बद अखलाक होना, इरिटेट करना और चीज़ों को, कभी उसका घरदारी को ना संभालना, ना समझना, ये वजह बनता है। सो इतनी बड़ी रेंज है उन वजूहात की। कभी जहेज़ कम लाना, उन मुतालबों को पूरा ना कर पाना जो ससुराल वाले करते हैं। पर ये तो वो है जो हम पुरानी बातें जो हम सुनते आ रहे थे। जो अब इसमें नई तब्दीली आई है वो ये कि लड़कियां जितनी पढ़ लिख जा रही हैं, जितनी उनको इल्म ज़्यादा आ रहा है, उतनी ही उनके अंदर आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी या इंडिपेंडेंस की स्पेस बढ़ती जा रही है। अब वो ख्वाबों की दुनिया में ज़्यादा रहती हैं,
ان کا من ہوتا ہے کہ دے شوڈ بی کنسیڈرڈ اینڈ ٹریٹڈ لائک VVIP. وہ جائیں تو کسی ڈرامے کی ہیروئن کی طرح ہو, کسی فلم کی ہیروئن کی طرح ہو, انہی کا خیال رکھا جائے, انہی کو سوچا جائے, انہی کو پیار کیا جائے اور انہی کے لیے زندگی بسر کی جائے, انہی کو سارا وقت دیا جائے, انہی پہ سارا وقت, انہی پہ سارا سرمایہ, انہی پہ سارے رشتے قربان کر دیے جائیں. جو ان کی شاپنگ لسٹ ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے. ان کا جو توقعات کا محل ہے اس پہ اتنے کمرے ہو گئے ہیں کہ مردوں کے لیے اور ان کے سسرال کے لیے ان کو پورا کرنا, آباد کرنا وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. یعنی یہ میں ثبوت کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک مہینے میں 10,000 سے 11,000 کیسز ہیں جو لاہور کی کورٹس میں خلا کے گئے. خلا کا مطلب ہے لڑکی is not satisfied, she is not willing to continue the relationship. وہ اس تعلق سے باہر آ رہی ہے اور اس نے گھر میں یا گھر چھوڑ دیا ہے, گھر میں رہتے ہوئے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. ممکن ہے میاں کا رویہ برا ہو, ممکن ہے میاں ظالم ہو, ممکن ہے اس پہ بچوں پہ ظلم کرتا ہو, ممکن ساس ظالم ہو. اس کی رینج ہے پوری. لڑکی آخر تک صبر کرتی ہے کیونکہ وہ بدنامی نہیں چاہتی. لڑکی کے والدین آخر تک صبر کرتے ہیں چونکہ انہیں فیس سیونگ کے لیے دنیا کے سامنے وہ اپنی رسوائی نہیں چاہتے. آج بھی طلاق ایک مطلوب چیز نہیں ہے, ایک مقصود چیز نہیں ہے. اگر کسی جگہ پتہ چلے تو کتنا بڑے سے بڑا آدمی کی بیٹی ہو سب کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا. انفیکٹ یہ لفظ کہنے اور سننے کے بعد آپ کو ایک کہانی بنانی ہوتی ہے, ایک ایسی دلدوز کہانی, ایک ایسی رکت آمیز کہانی کہ جس میں پتہ چلے کہ آپ بہت مظلوم ہو اور دوسرا بہت ظالم ہو. اس کے بعد لوگ ہمدردی کا ایک جملہ کہیں گے اور پھر وہاں سے جانے کے بعد آپ کے بارے میں بات ہوگی کہ یو مسٹ بی رسپانسبل, آپ نے ہی اپنی بچی کو بگاڑا ہوگا, اس کی تربیت اچھی نہیں کی ہوگی, اس کے اندر تکبر ہوگا, اس کے اندر یہ ہوگا, اس کے اندر وہ ہوگا. جتنی وجوہات اس طرح کی آتی ہیں, لڑکیاں جب خلا لیتی ہیں تو یہ تعلق ٹوٹا, زندگی کا نیا تعلق سٹارٹ نہیں ہو رہا ہوتا. اس وقت ان کی ڈیپینڈنسی اپنی ماں پہ, باپ پہ, بھائی پہ بڑھتی ہے اور ٹھیک 1 سے 2 ماہ کے بعد یہ خلا لینے والی بچیوں پہ وہ لمحے اترتے ہیں جو انہیں مزید دکھی کر جاتے ہیں. بے چارگی, بے بسی ان کی زندگی میں آتی ہے اور تب وہ سوچتی ہیں کاش میں کچھ اور برداشت کر لیتی. وہ بچیاں جو بہت جلدی کر لیتی ہیں خلا میں پھر بھی ایک فقہ نے اور دین نے سہولت رکھی ہے کہ یہ طلاق بائن ہے. یعنی طلاق بائن وہ ہوتی ہے کہ جو دوبارہ نکاح کر کے آپ واپس اس رشتے میں جا سکتے. یعنی یہ مرد طلاق دے دے تو پھر تو مشکل ہو جاتا, واپسی نہیں ہو سکتی. طلاق بائن میں یہ ہے کہ آپ عدت گزارے بنا بھی اس مرد سے دوبارہ شادی کر سکتے ہیں, کسی سے بھی کر سکتے ہیں اور اس میں عدت کی شرط نہیں ہوتی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے ہم صرف فلمیں دیکھتے تھے میاں بیوی اور وہ, تو اس میں وہ ہوتا تھا جو گھر توڑواتا تھا. اب میاں بیوی اور وہ سے پہلے دونوں میں سے کہیں کو پرابلم ہو رہا ہے. اگر وہ بانجھ پن کا مسئلہ ہے تو دونوں کو دور کرنا چاہیے. اگر مزاج کے تفاوت کی وجہ ہے تو دونوں کو دور کرنا چاہیے. کہیں کوئی ڈر اور خوف ہے, کسی نے خاندان میں پہلے آپ کو بٹھا دیا ہے تو وہ دور کرنا چاہیے. جب تک شادی کی خوبصورتی اور شادی کے رنگوں میں آپ یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ رشتہ تمہارے لیے اللہ نے پسند کیا اور اس کو نبھانا تمہاری ذمہ داری ہے تاکہ تمہاری عزت بنے بڑھے, تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو. دنیا میں ہمیں جب مسئلے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں گھروں میں تو کیا ہم گھر چھوڑ جایا کریں, جب جاب میں آتے ہیں تو کیا ہم ہر بات پہ جاب چھوڑ دیں, لیٹ جانے پہ کیوں پوچھا, تو اتنی سی بات پہ تنخواہ کاٹ دی, فلاں بات پہ کیوں ڈانٹا. تو وہاں ہم سیکھتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے بار بار نوکری نہیں چھوڑی جا سکتی. اسی طور پہ اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہے جو برداشت کی جا سکتی ہے تو اس کو برداشت کرنا سیکھنا چاہیے. اگر کہیں آپ کی صحت کا مسئلہ ہے, جنسی صحت کا, تو اس کا علاج کروا لیجئے. لیکن جو بہت ضروری چیز آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں کہ شادی سے پہلے بچیوں کی اور بچوں کی پری میرج کاؤنسلنگ ضرور کروائیے. بہت ساری شادیاں اس وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں
کہ لڑکیاں ڈری ہوئی ہوتی ہیں, خوفزدہ ہوتی ہیں اس رشتے کی نٹی گیٹی سے, اس کی ڈیٹیلنگ سے, جبکہ اس رشتے میں اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا انہیں خوفزدہ کر دیا جاتا ہے, اور وہ خوف ان کو بالکل ایک سکڑی ہوئی لڑکی بنا دیتا ہے جو محبت کر ہی نہیں پاتی, جو کیئر کر ہی نہیں پاتی, اور پہلے دن سے وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتی ہے. یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ گھنٹوں بات ہونی چاہیے. یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ آپ کو سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, اس پہ لاؤڈ تھنکنگ ہونی چاہیے, اس پہ برین سٹارمنگ ہونی چاہیے, تاکہ جس گھر میں, اور ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں, جب ان کے گھروں خوابوں کے گرونوں کو ہم رنگدار بنا دیں اور خوشیوں سے بھر جائیں, تو پھر ہم سارے مل کے ان کی حفاظت کیا کریں. پھر ہم ان گھرونوں کی دیواروں کو اور پیارا بنائیں, ان کے کمروں کو اور آرام دہ بنائیں, تاکہ ہمارے بچے اور آپ کے بچے اور پھر ان کے بچے ان گھروں میں سکھی رہیں, اپنے فرضی خوابوں اور خیالوں کے ساتھ ان کی دیواروں کو توڑ نہ دیں, ان کو عبور مت کرنے لگے, یا کسی ایسے جاہل اور ناکارہ اور نکمے انسان جو آپ کا کزن ہو سکتا ہے, آپ کا دوست ہو سکتا ہے, کولیگ ہو سکتا ہے, اس کی چاہت میں اس چاہت والے گھر کو اور اس کی دیواروں کو مسمار کر کے وہاں سے جب نکلتے ہیں تو بھی آگے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ آپ کو ایک بنا بنایا, سجا سجایا, محبت سے بھرا ہوا گھر مل جائے. اور اس وقت جو صدمہ ہوتا ہے, جو تکلیف ہوتی ہے, تب فیس سیونگ بھی نہیں ہو پاتی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے, تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں.